بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان۔ ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورت زخرف کے بعد 64 نمبر پر نازل ہوئی اور ربط اسمی جو شخص زخرف القول کا شکار ہوا اسے دخان کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو شخص زخرف القول کا شکار ہوا اسے دخان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور ربط معنوی نمبر 1، سورہ زخرف کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے ہوئی، والکتاب المبین، آیت نمبر 2، اور سورہ دخان کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن سے ہے، والکتاب المبین، آیت نمبر 2۔ نمبر 2، سورہ زخرف میں مشرکین کے شبہ استشفاء کا جواب تھا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور سورہ دخان میں مشرکین کے شبہ سماع کا ازالہ کیا گیا ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 6۔ نمبر 3، سورہ زخرف کا اختتام تحدید پر ہوا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آیت نمبر 89۔ اور سورہ دخان کی ابتدا بھی تحدید سے ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، آیت 3۔ نمبر 4، سورہ زخرف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق اپنی قوم کے شکوے کا ذکر تھا۔ وقیل ہی یا رب، اور سورہ دخان میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے بارے میں شکوے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 22، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ نمبر 5 سورہ زخرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم سے کنارہ کشی کا حکم تھا۔ آیت نمبر 8-9، اور سورہ دخان میں موسیٰ کا اپنی قوم سے دور رہنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 21۔ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اٹھ، وہ آخر پہ جا کے بیٹھ۔ میں نے کہا کیا نحوست ہے، یہ ادھر کھیل رہا ہے، پیچھے بیٹھ۔ کئی بالکل بے ایمان بھی آئے ہوئے۔ نمبر 6 سورہ زخرف میں جنتیوں کے مطعومات کا ذکر تھا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ۔ آیت نمبر 73۔ اور سورہ دخان میں اہل جنت کے ملبوسات کا ذکر ہوگا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا لاؤڈ اسپیکر، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی گونج، اس کو تھوڑا سا کم کرو۔ ملبوسات کا ذکر ہے، آیت نمبر 53۔ نمبر 7 سورہ زخرف میں فرعونیوں کی ہلاکت کا تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 55۔ اور سورہ دخان میں اس ہلاکت کی تفصیل ہے۔ آیت نمبر 24۔ نمبر 8 سورہ زخرف میں قرآن کریم کے شرف و مرتبہ کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 44۔ اور سورہ دخان میں اس رات کی عظمت کا بیان ہے جس میں قرآن اترا۔ آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 3۔ نمبر 9 سورہ زخرف میں قرآن کو
جادو کہنے کا ذکر تھا آیت نمبر 30، اور سورہ دخان میں مجنون کہنے کا ذکر ہے آیت نمبر 14۔ نمبر 10 سورہ زخرف میں مذکور تھا کہ جنت میں تمہاری بیویاں بھی ہوں گی، اور سورہ دخان میں مذکور ہوگا کہ بیویوں کے ساتھ جنت کی حوریں بھی ہوں گی۔ آیت نمبر 56 صوفی کو بہت پسند ہے۔ دعوی سورت، ازالہ شب و بر عقیدہ سما، دعوی شب و بر عقیدہ سما۔ خلاصہ، ابتدا سورت میں سورت کے دعویٰ کا بیان ہے، تخویف دنیاوی اور اس کا نمونہ مذکور ہوگا، آخر میں تخویف اخروی اور بشارت ہے۔ ایک دلیل عقلی قیامت کے اثبات اور اثبات توحید پر،